جہاں خطرہ ہو نا گناہ میں گرنے کا اس سے دوری اختیار کر. بھائی آپ کو پتا ہے یہ تار ننگی ہے, اس میں کرنٹ ہے, کوئی بندہ ہاتھ لگائے گا؟ نہیں مولانا تھوڑا نزدیک جاتا ہوں, ہاتھ کرنٹ نہیں لگے گا, جائے گا؟ جان پیاری ہے نا, ایمان کسی کو پیارا نہیں ہے. کوئی دوست بولے نا فلاں رات پہ چلتے ہیں, ہنگامہ ہو رہا ہے وہاں پہ, نہیں جایا کر. میں کسی ایسی جگہ پہ نہیں جاؤں گا جہاں پہ گناہ میں گرنے کا خدشہ ہو. جاؤ گے تو گرو گے, امپوسیبل ہے تم گناہ سے نہ بچ سکو. کہ میں نے منع کر دیا, میں نہیں آؤں گا. کہتا ہے محرم و ایام عزا کے دن آئے. اب ظاہر ہر شیعہ اپنے گھر میں نظر و نیاز کرتا ہے کہ میرے پھپھو نے نیاز پکائی تھی حلیم کی. پھپھو کی بیٹی نے کہا اماں مجھے تو میں لے کر جاتی ہوں. نیاز کے بہانے سے گناہ. بعض ایسے بدبخت ہیں جو کربلا میں جا کے گناہ کرتے ہیں, 40 کی واک میں گناہ کرتے ہیں. ایسے شقی القلب بے ادب بدبخت جن کے دلوں میں مقام تسلیم نہیں ہے. جب آنکھ ہرزگی پہ اتر آئے نا, جب آنکھ کو گناہ کی عادت ہو جائے نا, یہ کہیں نہیں رکتی. یہ کربلا بھی جائے تو گناہ کرے گی, یہ ایران بھی جائے تو گناہ کرے گی. ایسے نہیں مولا علی نے اسے تھپڑ مارا تھا, طواف خانہ خدا کر رہا تھا, پر کیونکہ آنکھ کو گناہ کی عادت تھی. اور علی غیور اور غیرت مند ہے. آج شکر کرو امام زمانہ نہیں ہے, لیکن کتنے کے منہ پہ امام زمانہ کا تماچا ہوتا ہے. غیور ہے علی ابن ابی طالب, حج کر رہا تھا اور مولا نے تماچا رسید کر دیا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ گناہ تو پہلے بھی کر رہا تھا, لیکن دوران طواف لوگوں کے ناموز کو دیکھ رہا ہے. جو یہاں پہ حج کرنے آئی ہے تو ان کو دیکھ رہا ہے. اور ایسے بدبخت و شنی کبھی امام رضا کی زیارت پہ جاتے تھے, کئی واقعات موجود ہیں, تو وہاں پہ خواتین کو عادت ہو جائے نا, نشے کی جیسے عادت ہوتی ہے نا, اسے گناہ کی عادت سے انسان مجبور ہو جائے, وہ غلام علی نہیں بنتا, وہ غلام عادت بن جاتا ہے. اس نے کہا اماں مجھے دو, میں لے کر جاتی ہوں. ماں نے دیا, بیٹی ٹھیک ہے لے کر جاؤ. ایک تو یہ بدبختی, بیٹیوں کو بھی اکیلا کہیں بھیجا نہ کرو. کہیں پر بھی خواتین جائیں اپنے محرم کے ساتھ جائیں. اللہ نے مرد کی ہاٹی کھاٹی, اس کی صفات, عادتیں, ایموشنز الگ بنائے ہیں. عورت کی چاہت, پسند, ایموشنز الگ بنائے. کئی چیزیں مرد کے لیے اچھی, عورت کے لیے بری. کئی چیزیں عورت کے لیے بری, مرد کے لیے اچھی. اس نے میری نیچر بنائی ہے نا, وہ مجھے بتائے گا نا اس جسم کی بقا کس چیز میں ہے. پورا اشرہ ہونا چاہیے خواتین کی نیچر پہ, پورے اشرے ہونے چاہیے مردوں کی نیچر پہ. انسان شناسی بہت بڑا سبجیکٹ ہے. انشاءاللہ میری کوشش ہے اس سال کا اشرہ بھی تربیت انسان پر تھا. یوٹیوب پر مجالس موجود ہے. اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ سلمان بن سکتے ہیں. اس نے کہا میں لے کر جاتی ہوں. اس نے حلیم لیا اور آئی, دروازے پہ دستک دی. کہتا میں نے دروازہ کھولا, دیکھا وہی پھپھو کی بیٹی. سلام کیا, میں نے جواب دیا جی. کہا حلیم, میں نے کہا دے دو, میں اندر لے جاتا ہوں. کہا نہیں بہت گرم ہے. کوئی بات نہیں, مجھے دے دو, میں لے جاتا ہوں. گھر پہ کوئی پھپھو ہیں؟ کہا نہیں اماں گھر سے جا چکی ہیں, گھر پہ کوئی نہیں. کہا میں لے کر آتی ہوں. جب اس کو پتا چلا نا گھر میں کوئی نہیں, یہ سیدھا حلیم لیتے کچن کے اندر داخل. کہتا میں وہیں گھر کے صحن میں, چلے جائیے. کہا تو عجیب رشتہ دار ہے, پانی نہیں پلا رہا, بیٹھنے کے لیے نہیں بول رہا. کہا میں سمجھ گیا اس کی نیت. کہا اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی. میں نے کہا بدبخت ایام عزا چل رہے, شرم کر, حیا کر. کہا اس نے قریب آنا چاہا. کہتا میں نے اسے دور جانا چاہا, قریب آنا چاہا, دور جانا چاہا. وہی ماحول اس نے بنا دیا جو زلیخا نے یوسف کے لیے بنایا تھا. کہا اگر گناہ نہیں کرو گے تو کیا, میں تجھے پکڑ لوں گی, تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا مر جاؤں گا لیکن اپنے بدن کو نامحرم سے مس ہونے نہیں دوں گا. کہتا میں دوڑتا ہوا گھر کی چھت پہ چلا گیا. یہ میرے پیچھے دوڑتی ہوئی آئی. چھت کے نیچے بہت بڑے, سارے سیکنڈ فلور پہ آپ جائیں, نیچے زمین. پتا تھا اگر یہاں سے کودوں گا پاؤں ٹوٹ جائیں گے. آگے بڑھتا ہوں تو گناہ ہے. میں نے کہا پروردگارا میں یوسف تو نہیں,
تم نے یوسف کے لیے جو دروازے زلیخا نے بند کیے تھے وہ کھول دیے تھے. اور آواز آئی تھی الا ما رحم ربی، اگر خدا رحم نہ کرتا. ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس انسان کا دشمن ہے. میں نے کہا پروردگارا تیری رحمت کے سائے میں کود جاؤں گا، موت آتی ہے تو مر جاؤں گا، لیکن کبھی خود کو گناہ میں آلودہ نہیں کروں گا. اب 5 منٹ کے لیے تصور کریے ہم ہوتے تو کیا کرتے. 10 توجیہیں لاتے، مولانا صاحب جان خطرے میں تھی. لیکن یہ رجب علی خیال آج کہتے مولانا مجبوری تھی تبھی ہم بے دین بن گئے. دو فیملیز یورپ گئیں. یہ مختلف جگہوں سے ہمارے جوان یورپ پہنچتے ہیں نا، ترکی کے وایا ترکی مختلف جگہوں سے. 4-5 فیملی تھی. ہم نے کہا آپ کو کس طرح نیشنلٹی ملی؟ مولانا صاحب یہاں پہ 1 سال کیمپ میں رہے، 2 سال کیمپ میں رہے، 3 سال کیمپ میں رہے، 4 سال کیمپ میں رہے. یورپ کیمپ میں رکھتے ہیں نا جو لوگ ریفیوجی اسائلم کرتے ہیں، ان کیمپ میں ڈال دیتے ہیں. منتھلی $300 $400 €400 €500 دیتے ہیں. یہ اسی آسرے میں بیٹھے رہتے ہیں. آج نیشنلٹی ملے گی، کل نیشنلٹی ملے گی. کب بالآخر انہوں نے ایک اسکیم نکالی کہ آپ کو نیشنلٹی تب دیں گے جب آپ یہ بولیں کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا ہے، ہم کرسچن بن گئے. کہ اتنے سال انہوں نے اذیت دی، ہمیں رکھا نا. یہ ترکی سے لوگ جاتے ہیں، الجزائر سے لوگ جاتے ہیں. انگلینڈ میں بھی کئی ایسی NGOs ہیں جہاں پہ نوجوانوں کو بھیجا جاتا ہے، بچے بچیوں کو. اور وہ NGOs کن کی ہیں؟ کیتھولک چرچ والوں کی ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ بچوں کے ذہنوں پہ کام کیا جاتا ہے، وہ بچے وہاں سے مسیح بن جاتے ہیں. اب ترکی سے جو پہلے سے سیکولر ہیں وہاں جا کے پھر مسیح بن جاتے ہیں، کرسچن بن جاتے ہیں. اس طرح ان کو کرسچن مسیح بنا دیا جاتا ہے. کہ ہمیں بولا گیا کہ اگر پاسپورٹ چاہتے ہو تو بولو کہ ہم کرسچن ہو گئے، لہٰذا ہمیں پاسپورٹ دے دیا جائے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں. ہم دین تو چھوڑیں گے نہیں، اسلام تو 5 منٹ کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، کہ بس کاغذی کارروائی بول دو ہم کرسچن ہو گئے، پاسپورٹ میں کریں. ہم نے بول دیا ہم کرسچن ہو گئے. اب جب انٹرویو ہونا تھا تو وکیل نے کیا بولا کہ تم نے بولا کرسچن ہو گئے، اب اپنی بہنوں کو بولو سر سے دوپٹہ اتار دیں. 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کی میٹنگ ہونی ہے ان سے، اس کے بعد دوپٹہ پہن لیں. ہو گئے، دوپٹہ اتار دیا. کس چیز کے لیے؟ پاسپورٹ کے لیے. ایک لمحہ ہوتا ہے جب وہ انسان کو جکڑ دیتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں مولانا مجبور تھے. رجب علی خیاط نے یہ نہیں کہا میں مجبور تھا. جہاں تک تیرے اختیار میں ہے تو مقام تسلیم کو اختیار کر. کبھی سنا امام حسین نے یہ بولا میں مجبور تھا؟ بدن کٹا دیا دین خدا کے لیے. سکینہ نے جماعت تماچے کھائے دین پروردگار عالم کو بچانے کے لیے. ایک لمحہ حکم خدا کی مخالفت نہ کی، نہ ہونے دی. یہ سپاہی امام زمان ہے. ایران سے ہمارے افغانی دوست تھے، ان کا بیٹا گیا جرمنی، نیشنلٹی لی، کیس ڈائل کیا، کہا میں اپنے بیوی بچوں کو بلانا چاہتا ہوں، میری ماں، میری بہنیں، میری بیوی کا سب کو بلاؤ. بڑی مشکل سے ان کے ویزے لگے، ایران ان کے پاسپورٹ پہ ویزے لگے، جرمنی کے ایئرپورٹ پہ پہنچے، آپ انہوں نے روک دیا. کہا کہ ایک فارملٹی، آپ سب کا فوٹو لیں گے ہم. انہوں نے کہا ٹھیک ہے فوٹو لے لو. کہا آپ آئے ہو، آپ کا کیس جینین ہے، آپ کا بیٹا نیشنل ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ آپ سب کا ایک ایک کر کے فوٹو لیں. ان کا لے لو. مردوں کے فوٹو لے لیے، خواتین جو بہنیں ماں تھی اس کی، جب فوٹو لینے کے انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں، دوپٹہ اتارو. لاکھوں خرچ کر کے جرمنی پہنچے، ویزا لگا. 2 مثالیں دے رہا ہوں. ایک مثال انہوں نے دوپٹہ اتار دیا، کہا کہ دوپٹہ اتارو پھر فوٹو لو.
یہ جوان کہتا ہے میں خاموش تھا، اب اپنی امی کو کیا بولوں؟ بیوی میں نے خرچہ کیا تھا، اتنا خرچہ کر کے ان کو بلایا تھا ایران سے، میں خاموش ہو گیا۔ میری ماں نے کہا کہ تیری غیرت کہاں گئی ہے، تو خاموش کھڑا ہے۔ تیری بیوی کو بول رہے ہیں دوپٹہ اتار دے، تیری ماں کو بول رہے ہیں دوپٹہ اتار دے۔ ان کو کہا ابھی جہاز میں بٹھاؤ، واپس ایران جائیں گے، خدا وہاں بھی ہے، خدا یہاں بھی ہے۔ یہاں اپنی عفت کو بیچ کے ہم کبھی بیٹھیں گے نہیں۔ کہ انہوں نے سب کو ٹھکرا کے کہاں چلے گئے؟ مشہد الرضا چلے گئے۔ مشکل وقت میں میرا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ دینداری ہے۔ جب میرے سامنے آفر آتی ہے میں کس چیز کو فالو کرتا ہوں، یہ دینداری ہے۔ میں اپنے ایمان کو کہاں بیچتا ہوں؟ ابھی دین ہے، ایمان ہے تو سکون سے امام بارگاہ میں بیٹھا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب شیطان تجھے جکڑ لیتا ہے، وہاں تو کیا کرتا ہے؟ وہاں حسینی ثبات قدمی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دین ہے۔ رجب علی خیاط کہتے ہیں جیسے اس نے مجھ پہ حملہ کرنا چاہا، میں نے کہا مرتا ہوں تو مر جاؤں، میں نے گھر کی چھت سے چھلانگ لگا دی۔ کہتا ہے خدا کی قسم ہے جب گر رہا تھا نا، جب زمین کے قریب ہوا تو مجھے ایسے لگا کہ اللہ کی رحمت کے پروں نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ جس طرح ابراہیم کے لیے آگ گل و گلزار بنی، کہا جب میں زمین پہ گرا نا ایسے لگا میں کسی صوفے پہ گرا ہوں، زمین کی مٹی بھی میرے کپڑوں کو نہ لگی۔ کہتا ہے فوراً دل منقلب ہو گیا، اب دل سے ایک آہ نکلی کہ مسجد جاؤں، دوڑا دوڑا مسجد گیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دل نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ، میں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں شکر خدا ادا کرنے کے لیے۔ کہ اب یہ نماز وہ نہیں تھی جو میں پہلے پڑھتا تھا، اب پردے ہٹ چکے تھے، اب ایسا سکون۔ اب جب رکوع میں جاؤں تو میرا رونا نہ رکے، بس کہوں یہ رکوع ختم نہ ہو، یہ سجدہ ختم نہ ہو، تب مجھے احساس ہوا کہ اہل بیت اپنی عبادتوں سے کتنی لذتیں لیتے ہیں۔ یہ مقام تسلیم ہے۔ سورہ یوسف پڑھو دقت سے، آج وقت نہیں ہے ورنہ جناب یوسف کا پورا قصہ آپ کو سنا تھا A to Z۔ یوسف کیسے بنے ہیں؟ اور جب یوسف نے اپنے دامن کو گناہ سے بچایا، 7 دروازے بار کیے، کمرہ ایسا سجایا گیا، حسین بھی تھے نا یوسف۔ جب مصر کی عورتوں نے زلیخا پہ تانا بازی کی نا کہ غلام کے پیچھے لگ گئی ہے، غلام کے پیچھے لگ گئی ہے، کہ آجا میں تجھے دکھاتی ہوں۔ بٹھایا ان کو، یوسف غلام تھا، مجبور تھا، کہا کہ جب اشارہ کروں اندر لے کر آؤ، یہ اللہ کا نبی ہے، اسے نامحرموں کی محفل میں جانے کی عادت نہیں ہے۔ میرے معصوم امام فرماتے جیسے حکم دیا نا زلیخا نے اندر لے کر آؤ، یوسف نے سر جھکا لیا، آنکھیں بند کر دی۔ کہتے ہیں جو بندہ حسین ہو نا اس کے حسن کو 4 چاند لگتے ہیں جب اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ آنکھیں حسن میں اضافہ کرتی ہیں، لیکن یوسف نے آنکھیں بند کر دی، تو جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو حسن تھوڑا کم ہو جاتا ہے نا۔ پھر بھی اتنے حسین تھے کہ جیسے نگاہ پڑی انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ پھر زلیخا نے کہا کہ تم نے ایک بار دیکھا ہے، میں روز دیکھتی ہوں۔ اللہ بھی جانتا تھا میرا یوسف بڑا حسین ہے، زلیخا کا بھی قصور تو نہیں تھا نا، یوسف حسین اتنا تھا، شیطان اس پہ اتنا غلبہ کہ مومن تو نہیں تھی نا۔ پھر اللہ نے اجر بھی دیا، یوسف سے شادی بھی کروائی، تکلیفیں ساری اس نے اٹھائی۔ اس عفت کے نتیجے میں اللہ نے یوسف کو کیا دیا؟ تعبیر خواب کا معجزہ دیا۔ مطلب اللہ قرآن میں بتا رہا ہے جب تو شریعت کی پابندی کرتا ہے میں اس کے نتیجے میں تجھے صاحب کرامت بنا دیتا ہوں۔ رجب علی خیاط صاحب کرامت بن گئے، لوگ ان سے دعائیں کروانے جاتے تھے، جب دعا کرتا تھا تو خدا اس کی دعا کو رد نہیں کرتا تھا، اتنا
بزرگ بن چکا کہ امام زمانہ اپنی ملاقات